وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل محترم حاضرین ایمان اور آزمائش یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں ایمان کا راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے اور امتحانات کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں کھڑا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں کھوٹا ہے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دعوے میں کون صادق ہے اور کون کاذب ہے سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جبکہ پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تو اللہ الگ کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں آزمائش سے کھڑے اور کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے آزمائش کے وقت میں اگر کوئی ثابت قدم ہے اللہ کے راستے میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے ایمان کی ٹھنڈک اس کے دل میں پائی جاتی ہے اور اگر آزمائش میں کوئی پھسل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دعوے میں وہ سچا نہیں ہے وہ کھرا نہیں ہے بلکہ کھوٹا ہے تو یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے یہ کوئی مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ نے تو موت اور زندگی کو موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ آزما کے دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے کون پختہ ہے کون مضبوط ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے یہ امتحان کی جگہ ہے تو یہاں مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آزما رہا ہے تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ سب کی آزمائش
آزمائش سخت ہوتی ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد صالحین کی ہوتی ہے. جو جتنا نیک ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کی آزمائش ہوتی ہے. یبتلی الرجل بقدر دینہ، دین میں اس کا جو مقام ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اسی کے لحاظ سے آزمائش. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کا رتبہ بلند ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہوتے ہیں، اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ آزمائشوں کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک بندے مومن آزمایا جاتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، پھر آزمایا جاتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، مسلسل صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ اس کے کندھے پر گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، پاک ہو جاتا ہے. ایک کانٹا بھی اگر چھپتا ہے بندے مومن کو، وہ صبر کرتا ہے، اجر ملتا ہے. گناہ اس کے صاف ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس کو اس بات پر ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. ما اصاب من مصیبت فمن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے، مصیبت اللہ کی طرف سے، آزمائش اللہ کی طرف سے. اللہ نے جو مصیبت لکھی وہ آئے گی. تو جس کا اللہ پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه خير شكر فكان ذلك خير له وإن أصابه شر صبر فكان ذلك خير له. آپ نے کہا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ کسی کے ساتھ نہیں، صرف مومن کے ساتھ. یہ کیفیت صرف مومن کی ہے. اگر اسے کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو اس کو اجر ملتا ہے. وہی اصحاب شر، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پیش آتی ہے، صبر تو صبر کرتا ہے، فکان ذالک خیر لہ، تو وہاں بھی اسے اجر ملتا ہے. نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، راضی ہے. دونوں صورتوں میں اسے اجر ملتا ہے. اور یہ کیفیت مومن کی ہوتی ہے. جو غیر مومن ہے وہ کوئی نعمت ملتی ہے اترانے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، میں بڑا صلاحیت والا ہوں، بڑا علم اور فن والا ہوں، تو میرے تجربے سے یہ چیز ملی. وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. کوئی مصیبت آتی ہے تو رونے دھونے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، صبر نہیں کرتا ہے. لیکن مومن کا رویہ ایسا ہے کہ کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ دینا چاہتا ہے تو دیتا ہے، نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے. کوئی مصیبت آتی ہے، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے لیے ہم، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اور خاص طور سے جنت کا جو راستہ ہے وہ تو آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے. اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. آپ نے کہا کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. جنت تک اگر جانا ہے تو تکلیف دہ راستے سے گزرنا ہوگا. اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے، خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا ہے.
تو کبھی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہنا، آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، مصیبت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی آزمائش اگر آ جائے، کوئی مصیبت اگر آ جائے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مرضی ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار کہا گیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم کو آزمایا جائے گا، مال کے سلسلے میں بھی، جان کے سلسلے میں بھی مصیبتیں آئیں گی، جانی بھی اور مالی بھی، اور اہل کتاب کی جانب سے اور مشرکین کی جانب سے بڑی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اہل کتاب کی طرف سے بھی، یہود و نصارہ کی طرف سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی بڑی تکلیف دہ چیزیں سننے کو ملیں گی، بڑی ایذا رسانی ہوگی، تمہارے اوپر تانے کسے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جائے گا، قرآن کے اوپر اعتراضات کیے جائیں گے، بڑی ایذا رسانی ہوگی۔ لیکن ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے، جو لوگ استقامت کا ثبوت دیں گے، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، گھبرانا نہیں حالات سے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ تو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائشیں ہمیشہ آتی رہیں۔ آپ دیکھیے انبیاء کی پوری تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں میں پھینکا گیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کتنی آزمائشوں سے لوگ گزرے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کن کن آزمائشوں سے گزرے، مکے میں کس کس طرح سے ستایا گیا۔ تو یہ آزمائش، یہ تو سنت ہے اس راستے کی، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا، ہمیشہ ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ آزمائشیں جب آتی ہیں، مصیبتیں جب آتی ہیں، تو ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کا موقف کیا ہونا چاہیے، اس کی جانب سے کس بات کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، بہت بڑا لشکر مدینہ کے اوپر چڑھائی کر کے آ گیا تھا، پورے عرب کی طاقت اکٹھا ہو گئی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا کیا رویہ تھا، سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ لشکر آ گئے ہیں، مدینے کے اوپر چڑھائی کیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، تو گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے، ان کے اندر اضطراب نہیں پیدا ہوا، پریشانی کا اظہار انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، یہ تو ہم سے کہا جا رہا تھا کہ آزمائش آئے گی، دشمن تمہارے مخالف ہوں گے، تمہارا جینا دوبھر کیا جائے گا، ہمارے لیے یہ غیر متوقع چیز نہیں ہے، ہم کو تو یقین تھا کہ یہ سب ہونا ہے۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، تسلیم و رضا کی کیفیت میں اور اضافہ ہوا، گھبراتے نہیں اہل ایمان، خندہ پیشانی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش،
اللہ کی طرف سے امتحان ہے، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا اور استقامت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں وہ. یہ کیفیت ہونی چاہیے. کبھی گھبرانا نہیں چاہیے مشکلات اور مصائب سے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے تو پہلے سے کہہ رکھا کہ ہم آزمائیں گے اپنے نیک بندوں کو. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ سے مدد چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آزمائشوں کی جب شکایت کی، انہوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. آپ کے آنے سے پہلے بھی ہماری آزمائش ہوئی. بنی اسرائیل نے کہا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری آزمائش ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. گھبراؤ نہیں، اللہ سے مدد چاہو اور استقامت کا مظاہرہ کرو، اللہ سے اپنا تعلق بڑھاؤ. یہاں اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط کرو. استعینوا باللہ، اللہ سے مدد چاہو. واصبروا، اور صبر اور ثبات کا ثبوت دو، استقامت اور پامردی کا ثبوت دو. اور یاد رکھو ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، اس پر یقین رکھو. یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو متقین ہی کے لیے ہے. اگر آج تم آزمائش سے دوچار ہو، گھبراؤ نہیں، مستقبل تمہارا ہے. استعانت، اللہ کی طرف اور زیادہ توجہ ہو، اور زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس سے دعا کریں، اس کو یاد کریں اور صبر اور استقامت کا ثبوت دیں. اور اس بات پر یقین رکھیں کہ مستقبل اسلام کے لیے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا فیصلہ ہے کہ غلبہ اہل ایمان کے لیے ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کا ثبوت دے ہوئے، غلبہ تمہارے لیے ہے، سربلندی تمہارے لیے ہے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا. یقین رکھنا چاہیے، پورا اطمینان رکھنا چاہیے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آزمائشیں آئیں گی، چلی جائیں گی، حالات بدل جائیں گے. اللہ کے وعدے پر سچا یقین رکھنا چاہیے، غیر متزلزل یقین رکھنا چاہیے. کہیں سے بھی پائے ثبات میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں آنی چاہیے. پورا یقین ہو، پورا بھروسہ ہو اللہ کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مانوی اور مادی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. اپنی روحانی طاقت کو بڑھانا، اپنی علمی طاقت کو بڑھانا، اپنی جسمانی طاقت کو بڑھانا، مادی اسباب کو اختیار کرنا، جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ کرنا، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور یہ سمجھیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. جو خود تیاری نہیں کرتا ہے، جو اسباب کو اختیار نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کرتا ہے. اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. آپ محنت کیجئے، آپ اپنی توانائی صرف کیجئے، قوت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان پر آپ توجہ دیجئے، ایمان اور عمل کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے، مانوی اور روحانی اور مادی تمام اسباب کو اختیار کیجئے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی.
احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول نے تدبیر اختیار کی، خندق کھودوائی، مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودوائی تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ آپ بنفس نفیس اس میں شریک تھے۔ اس کے بعد اللہ نے حفاظت کی۔ توکل کا بہت غلط مفہوم مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ ایسے مدد نہیں کرتا ہے۔ آپ بڑھیے، آگے بڑھیے، محنت کیجئے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے مطابق جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دیتا ہے، اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ آپ ہر میدان میں پیچھے رہیں گے، ایمانی لحاظ سے کمزور، دینی لحاظ سے کمزور، اخلاقی لحاظ سے کمزور، تعلیمی لحاظ سے کمزور، سماجی لحاظ سے کمزور، تو مدد کہاں سے آئے گی؟ ایسے لوگوں کی مدد اللہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو آگے بڑھتے ہیں، زندگی کے میدان میں محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ بغیر جد و جہد کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی نئی نسل کو تیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تمام اسباب اختیار کرنے کے باوجود جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میدان جنگ میں دعا کرتے تھے کہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اللہ اب تیری مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ کی مدد آتی تھی۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اللہ اگر تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ ہمارا سہارا تو اللہ ہے۔ تمام اسباب اختیار کریں گے، ہر طرح کی محنت کریں گے، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، کیونکہ اس کی تائید کے بغیر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مشکلات سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجیے۔ ہر آدمی کی اہمیت ہے، ہر شخص کی اہمیت ہے۔ آپ جو کر سکتے ہیں کیجیے، اپنی ذات کے سلسلے میں، اپنے بال بچوں کے سلسلے میں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں، اپنی آبادی کے سلسلے میں جو آپ کر سکتے ہیں کیجیے، محنت کیجیے، کوشش کیجیے، جد و جہد کیجیے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور ہمت کو، حوصلے کو ہمیشہ باقی رکھیے۔ استعانت اور صبر، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے استعانت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ، ہر حال میں یہی ہمارا سہارا ہے۔ مشکلات کیسے بھی ہوں، بادل کیسے بھی مشکلات کے ہوں، چھٹ جائیں گے، اور اللہ کی مدد کے ذریعے سے ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں حوصلہ باقی رکھنے کی توفیق دے، اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم متحد ہو کر کے امت کو سرخرو کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔